اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مبارکباد، خوش آمدید کہ اللہ رب العزت نے قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے سلسلے میں ہم سب کو ایک دفعہ پھر اکٹھے کیا ہوا ہے، اور اللہ کی انہی مہربانیوں اور نعمتوں کا ہم جس قدر بھی شکریہ ادا کر سکیں کم ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن سیکھنے کے، آپ پہلے ہی ہم قرآن کو شروع کر چکے ہیں، اور ایک بڑی خوشی کی بات میں I would like to share with all of you کہ I had an opportunity to share the courses قرآن کا۔ اب ایک عادت بھی پڑ گئی ہے، مزاج میں بھی آ گیا ہر جگہ اس کی بات کرنا، تو with a powerful group of almost 21 people I spoke about this Quran and many of them have showed their interest اس کو جوائن کرنے کا۔ تو فیوچر میں انشاءاللہ we'll have a very strong batch of people joining us. So الحمدللہ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سے ذرا اب یہ بھی ذرا پوچھا کریں نا ہم آپ سے کہ بتائیں آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی نہیں دیکھی؟ تو not sort of a compulsory question but let me know what's been your take on it. جی anyways so کل کی باتوں میں سے کچھ چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30، ہم سب کو پتہ ہے، اور مصحف میں 20 صفحات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک پارے کو 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا اس کورس کے لیے، تو ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوں گے اور ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس طرح سے اس کو جا کے کر رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح آپ کو یہ ساری تقسیم بتائی گئی تھی کہ آپ اس کو 5 صفحات میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا، اور اس طرح ہم نے 5 شروع کے صفحات انشاءاللہ اس کورس میں، آپ سب کو یاد ہے، اور ہم نے اس کو کس طرح ہاتھ پر اپنے انگوٹھا اور پھر ہاتھوں کے ساتھ اس کو یوں یہی دیکھیں بالکل سٹرکچر۔ اور ابھی آئی ایم شیور بردر اجاز نے آپ کے ساتھ پریکٹس میں یہ سارا اچھا نہیں، وہ تو گرامر کی کروا رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو قرآن میں بھی اس پر بھی انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ کہ یہ پریکٹس بھی تھوڑی سی اگر ریویژن میں ہوا کرے تو ول ورک آؤٹ اے اسٹریٹجی فار دس۔ سو یہی 5 جو صفحات ہیں انشاءاللہ، یہ دیکھیے یہ طریقہ کار ہم کیسے کہیں گے، ہم انہی انگلیوں کے اوپر جو ہے نا اشارے ہیں۔ تو اب آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں بھی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیٹس پٹ اے ٹیسٹ آن آور سیلفز۔ کل کے اشارے ذرا اپنے اس کے اوپر، یہ تو تھے نا صفحات کی تقسیم، تو پھر اشارے بھی کیے تھے ہم نے۔ ویسے ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں، نوٹ اے بگ چیلنج، خود سے کریں ذرا سارے، اور میں بھی کروں، میں بھی دیکھوں مجھے بھی یاد ہے، آپ کو یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ نہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کہا تھا۔ تو میں بولوں گا نہیں، میں بھی اس کو خاموشی سے کروں گا، تو آپ سارے بھی ذرا پہلے اس کو کر لیں، پھر مجھے بتانا شروع کیجئے گا۔ جی امید ہے آپ سب نے یہ کر لیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مصطفیٰ قادری صاحب تو ہی سو کوئک بھائی، یہ لکھتے ہوئے پہلے کیا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو لکھنا بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، جب آپ لکھتے بھی ہیں تو انشاءاللہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ بس یہ سمجھیں یہ سامنے آپ سب کے انگوٹھے پہ چھپا ہوا ہے اور ہم سب کو یاد ہے۔ اور کیا چھپا ہوا ہے یہ دیکھیں، یہ کیا تھا، ہم نے کیا، ماشاءاللہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو امیجن کہ ہم کورس کے کس حصے میں داخل ہو گئے، آپ کو یہ 4 تو پہلے ہی پتہ ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اور متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، ہے نا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، بہت اچھی بات ہے آپ نے کیا ہے۔ تو اب ہم انہی صفحات کو ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کی ابتدائی جو عام طور پہ ایک مصحف میں 2 پیجز پر ہوتا ہے، اس کو 1 پیج پہ یہاں کیا گیا ہے، پھر ان کو اسی طرح 4 اشاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بات الحمدللہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور اشارے آپ کو یاد بھی ہیں، وہ اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تو انہی اشاروں میں سے ہم پہلا صفحہ اور پہلے اشارے جو ہے نا، وہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں آج۔ تو آج ہم اللہ کی تعریف کے حوالے سے بات کریں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ اس میں ہم کیا کریں گے، پہلے تو اسی طرح یہی میتھڈ چلا کریں گے، جب ہم جس حصے کو کیا کریں گے اس کا تھوڑا سا تعارف، اور پھر اس کے حوالے سے بات، پھر اس کو لے کر آگے اس میں
تو سورہ فاتحہ جو کہ ہم QC1 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے آسان بھی ہوگی، اور اسی کا ہم اعادہ کریں گے چونکہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، پہلی سورہ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لفظ بہ لفظ ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے 12 عادات سیکھی تھیں، آج ان کی دہرائی ہو جائے گی، اور ایک تعوذ کی ہم نے کل بات کر بھی لی ہے اس سے پہلے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو لفظ بہ لفظ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آج کے دن میں سورہ فاتحہ ساری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہماری پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کیا طریقہ ہوگا ترجمہ اور شرح کا؟ یعنی پہلے تعارف ہوا کرے گا، یہی میتھڈ آگے سارا چلنا ہے، یہ جو آپ کو ریڈ والے میں دکھایا جا رہا ہے نا بار میں، تو ترجمہ اور شرح کیسے کریں گے؟ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں، کل بات کی تھی، ان کو سیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کوئی 3 تقریباً فقرے سیکھیے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو جائے، اور فکروں کو ہلکا سا کلر، اور نیا فکرہ آتی ہے اس کی ہم 2 مرتبہ، جیسے کہ ہم نے یہ پیچھے ساری کر چکے۔ آئیے جی، جب بھی آیا کرے گا ہم اس کی پریکٹس، جب سورہ بقرہ شروع کریں گے، تو سورہ چونکہ فاتحہ ہمارے لیے آسان ہے تو آئے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کل وہ تعوذ کی جو پہلی عادت کیا تھی؟ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے لکھتا ہے آپ میں سے۔ ماشاءاللہ سسٹر یمینا جو ہے نا، لگتا ہے یہ شی رائٹس ود ہر برین، سیفٹی فرسٹ جی۔ اللہ کی پناہ میں آ جانا، سیفٹی فرسٹ کی عادت ہم نے سیکھی تھی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کیا ہے؟ نام سے اللہ کے، اور میں تھوڑا سا اگر آپ لیکن چلیں لیٹس انوالو ایوری بڈی۔ پہلے والا لفظ جو ہے اس کا ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا سا گو کہ QC2 میں اس قدر نہیں کروائے جاتے، لیکن میرا خیال یہ کہ ہم تھوڑا سا آپ کو اس پر کریں گے تاکہ آپ یہ ذرا اور بہتر ہو جائے اس طرح پہچان کرنا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان اور رحیم آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ تیزی سے بتا دیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا سیکھا ہوا ہے کہ رحمان اور رحیم راہ میمی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو دوران کلاس آپ نے صرف مجھے چیٹ باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی، رحمان میں شدت ہے اور رحیم میں تسلسل ہے، تو ماشاءاللہ ویری گڈ، یہ سب کو یاد ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسری عادت ہم نے یہیں سے سیکھی تھی تسمیہ سے، کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کیا جائے؟ اللہ کا نام لے لیا جائے، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ سو آئی تھنک دیٹس ایزی، اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھی جائے، کیونکہ وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے جو کیا کر رہا ہے؟ شدت سے اور مسلسل، ہے نا، شدت سے اور مسلسل رحمت کیے جا رہا ہے، تو وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل سے آپ بھی کرتے ہوں گے ایکسپیرینس، اور میں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ واقعی بڑا رحمان اور رحیم ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو بتائیے بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ABCD، یہ کوئک آنسر کرنا ہوا کرے گا آپ کو جی۔ یہ ہوئی نا بات، ہاں جی۔ تو آپ کہہ رہے تھے خالی اے، ذرا تھوڑا اس پہ نظر ڈالیں نا، سوال کو دیکھیں، اوپر لکھا بھی ہوا ہے 1 سے زائد جوابات دیجیے، تو تھوڑا سمارٹ بننا پڑے گا آپ کو، اب ذرا برین کی زیادہ کھڑکیاں جو ہے نا کھولنی پڑیں گی۔ ہم لینئر تھنکنگ کرتے ہیں نا، عموماً لینئر تھنکنگ کہ جی بس ایک ہی آنسر ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہم نے اسی کے اندر کہ ہم اس بات کا یقین بھی رکھیں کہ بالکل اللہ رب العزت کے نام سے، پھر امید رکھیں، ابھی تو ہم نے کہا پازیٹیو اس کے بارے میں رکھنی تھنکنگ، چلیں گڈ ہو گیا۔ کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ یہ تو آسان ہے، یہ تو بڑے آپ آرام سے کر لیں گے، ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، رحمان الرحیم۔ آئیے، الحمدللہ رب العالمین، اور الحمد سے ہم نے ہمیشہ یاد رکھا ہوا ہے کہ 2 چیزیں اس میں اکٹھی شامل ہیں، تعریف اور شکر، تو تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ للہ، للہ اللہ کے لیے، جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو اس رب العالمین کے لیے، رب العالمین یعنی عالمین کا رب، ایک عالم کا نہیں، بہت سے، تو اس سے عادت ہم نے کیا سیکھی کہ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجیے، اور وہ اللہ وہ ہے، یعنی آزمائش میں بھی، اور یعنی خوشحالی میں بھی اور کشادگی میں بھی، کہ اللہ رب العزت محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے۔
اور کیا زبردست طریقے سے ہماری ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے، اور اس کی کیا کیا نعمتیں ہم جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو رب العالمین تو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو جب آپ نے جب جہانوں کا ہمیں کچھ پتا ہوگا تو اس کی تعریف کی ایک شرط آپ کو یاد ہے، ہم نے کہا کہ جتنا کسی کی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی لیول ہے، اس قدر ہم دل سے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب پتہ چلے گا ان علوم و فنون کا کہ رب العالمین کہتے کس کو ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعریف بھی دل سے نکلے گی اور زیادہ اثر سے نکلے گی۔ تو رب العالمین رب ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور رحمان اور رحیم آیا تو پھر ہم نے اس سے چھٹی عادت، اور وہ یہ کہ دوسروں پر بھی رحم کیجیے۔ تو آپ ان سب کا محبت سے خیال رکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ جو پہلے کوٹ کی گئی تھی، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ من لا یرحم لا یرحم، کچھ اس طرح سے کر کے اس کے عربی کے الفاظ۔ تو مالکی یوم الدین تو وہ کیا ہے؟ اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا دین کے، آپ کو یاد آ رہا ہوگا کتنے معنی تھے، 2 معنی تھے، اور ہم نے یوم دن کو کہتے ہیں۔ اچھا ابھی جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، I don't know why this has got this way، کہ مالکی کا کورس میں ذکر ہو رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ مالک تو ہم نے سر پڑھا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، تو میں نے اس وقت وضاحت بھی کی، بتایا بھی کہ یہ ہے مالکی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا ہے ملک، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس۔ تو آئی ہوپ کہ ہمیں سب کو یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ اس فارم میں لکھا ہوا ہے، تو لفظ یہ کیا ہے؟ مالک، بتائیے۔ ہاں مالکی میں یہ مالک ہے، ٹھیک ہے؟ یوم الدین کس کا؟ یعنی بدلے کے دن کا، نتیجے کا جو دن ہوگا اس کا مالک ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس دن کی ہولناکی کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ ٹھیک نہ کیا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو کیا کریں؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کا پلان بنائیے کہ میرا لوگوں سے رویہ کیسا ہو، میں کیسے بات کروں، میں کیسے کہ اللہ تو راضی ہو جائے اس دن جو ہے نا، مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرما دے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، کسی کو یاد ہے کہ کام یہ ایا کیوں آیا تھا؟ بتائیں۔ اب تو آپ سب ماشاءاللہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کائنڈلی مجھے ماشاءاللہ آج کے سسٹر ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں کیوں آیا؟ ہاں سسٹر سائمہ بالکل ٹھیک ہے، سسٹر نجف، ہاں یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ کیوں یا کا کے ساتھ اس نے اس کو سپورٹ دیا اصل میں، آ کے کا شروع میں اکیلا نہیں آ سکتا تھا، تو ایا اس کا تکیہ بن کے آ گیا، اور ایا کا تو ہم نے کہا تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب تو نعبدو کا آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ذرا سوچیں QC1 جب شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں لے آیا الحمدللہ کہ اب تو ہمیں الفاظ سے فیملیئرٹی ہے، تو یہاں سے ہم نے کیا کیا؟ ٹھیک اپنی اگلی عادت سیکھی، عادت نمبر 8، روزانہ کے کاموں میں ہر کچے کام سے پہلے عبادت کی نیت کر لیجیے۔ بس آپ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے، پتہ نہیں میں نے یہاں ذکر کیا یا ادھر کیا ہے کہ میں میری عادت ہے گھر سے نکلتے ہی میں کہتا ہوں یا اللہ کوئی مجھے راستے میں مل جائے میں اس کو پک اینڈ ڈراپ دے دوں، تو اور جس دن مجھے کوئی مل جائے میں کہیں راستے میں ڈراپ کر دوں۔ اسلام آباد میں ٹرانسپورٹیشن از آلویز این ایشو فار پیپل، تو آئی فیل ویری ہیپی، ایک اچھی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ چلیں نیت بھی کی تھی اور اللہ نے اس کی توفیق بھی دے دی اور کسی کو ہیلپ بھی مل گئی۔ تو اسی طرح بعض کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑی سی توجہ دے کے کسی کو ہیلپ کر دینا، تو غالباً اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی جب انکوائریز بھی آتی ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلیں اس سے بھی انشاءاللہ اللہ will help it will be counted in a good way۔ تو اب دل اور دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی کہاں ہے؟ عبادت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم
مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ نستعین، وہی ایا کا وا ایا کا نستعین، تو ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے، ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگی جائے. اور I try to restrict myself personal examples، کوشش کرنی چاہیے انسان ذرا کم دے، لیکن believe you me، آپ اللہ سے مدد مانگیں، مدد ڈیفینیٹلی آتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں، کل سے آج تک کے سفر میں تو یہ میں نے یوں ایکسپیرینس کیا ہے کہ یوں لگتا ہے اللہ رب العزت، اور حقیقتاً جب میں آپ کو کل میں کسی سے شیئر کر رہا تھا، آپ احباب کے جب ہماری یہ کلاس ہوگی تو اس کے بعد، کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلیں، اللہ سے مدد مانگیں، تو یہ کائنات اور اس کا ہر ذرہ یہ آپ کی مدد کو بھاگا ہوا آتا ہے. تو اس شوق اور محبت سے اللہ سے مانگیے. تو ہر چیز میں اللہ کی مدد، یہ نہ سوچیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، تو اللہ ہر چیز سے مدد دے گا انشاءاللہ. تو اور مدد مانگنے کا ایک اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں انبیاء نے اللہ سے مدد مانگی، اور انبیاء کے وہ مدد مانگنے کے طریقے جو ہیں قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. تو جو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کہا رب زدنی علما، خود قرآن میں ان کو یہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مدد طلب کر لی تھی. اور انبیاء نے مختلف طریقوں سے اللہ سے مدد طلب کی. تو ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان کو پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کیجئے کریں. چلیں ذرا ترجمہ کر لیں فٹافٹ. نستعین کا اور ہے خالی، ہاں جی اوکے رائٹ جی. یہ دیکھیں اوپر میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نا ہم نے مضارع کا کیا کہا ہوا ہے؟ مضارع کین بی بوتھ ویز نا، ہم مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. تو ابھی ہماری لینئر تھنکنگ چل رہی ہے، یہ QC2 ہے، ٹھیک ہے اوکے رائٹ. سو تھوڑی سی وی نیڈ ٹو امپروو اپون دیٹ. اوکے چلیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ اہدنا ہدایت دے ہمیں، یہ تو آپ ماشاءاللہ آپ اہدنا یاد ہے کہ جو ہمارے QC1 والے، ہدایت دے ہمیں کس چیز کی؟ صراط المستقیم کی. صراط آپ کو یاد ہے نا، راستہ مستقیم، ہم نے کہا تھا خط مستقیم سے یاد کیا تھا، سیدھے راستے کی. اور اس سے عادت نمبر 10 ہم نے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ، کام بھی بہتر ہو جائے گا. سو آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ دن کا ترجمہ ذرا اشارہ کر کے کریں، آپ اشارہ کریں پہلے پھر ترجمہ کریں. ہمیں یاد ہے، اگر بغیر اشارے کے یاد ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اشارے کی. تو ابھی میرا خیال ہے QC1 جنہوں نے فریش کیا ہوا ہے تو ان کے لیے ذرا اچھا جی چلے ٹھیک ہو گیا. ہدایت دے ہمیں، ویری رائٹ. چلے اور مستقیم بالکل ایسے ہی ہے جی ہے. اچھا یہ کچھ درمیان میں جو آپ لکھتے ہیں تو ذرا تھوڑی ٹینشن ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے ڈل گیا ہو. بٹ مستقیم دیکھیں نا، خط مستقیم سے، خط مستقیم وہ سیدھا ہوتا ہے نا، مستقیم سیدھا. تو ویسے سم ہاؤ آئی تھنک یہ ڈی جنہوں نے لکھا تھا اتنا غلط بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے. تو صراط اللہ زینہ، اب وہ جو سیدھا راستہ تھا اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. جو صحیح راستہ تھا وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہے الذین. یاد ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ترجمہ تھا اس کا؟ چلے الذین کا ذرا مجھے سنگولر بتائیں کیا تھا. ٹیل می دا سنگولر آف دی الذی. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. سو سسٹر ماجبین بھی لکھ رہی ہیں، سسٹر سائمہ اعجاز بھی لکھ رہی ہیں، سسٹر ناظمہ اور ڈاکٹر غزالہ سب نے لکھ دیا. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اصل میں مجھے اپنے بارے میں پتہ چل رہا ہے نا کہ کچھ تھوڑا صحیح بھی پڑھایا ہوا ہے کہ نہیں، لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. لیکن یہ آپ کی محنت ہے الحمدللہ. آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ دیٹ گڈ ٹیچر بٹ آپ. سو الذی الذین، ٹھیک ہے جی. تو وہ کون ہے؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم، تو انعام کیا تو نے ان سب پر. تو اس طرح ہم نے، یاد ہے آپ کو کیا سیکھا تھا کہ اچھا انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ وہ 4 گروہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں کسی کو؟
یہ اگر بتائیں تو بات بنتی ہے. میں یہ آپ کا میموری چیک ہے. ویسے یہ ذرا مشکل سوال بھی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے. تو 4 گروہ یاد ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ ہاں ماشاء اللہ 2 تو ہماری بہن نے بتا دی ہیں. اور کوئی بتائے؟ ہاں تیسرا بھی آ گیا جی. انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین. زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. پاورفل گروپ بیٹھا ہوا ہے. میری میموری بھی شارپ ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو ہمیشہ پھر اور ایسے زبردست لوگ، ان کی پیروی کرنی چاہیے. ان کے بارے میں خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، تاکہ ایک ہم پڑھیں ان کو نا. سو اس لیے ماشاء اللہ سسٹر ہمارا نے یہاں پہ ریفرنس بھی دیا ابھی زبردست قرآن سے سورہ مبارکہ کا. چاروں اس میں مینشن ہوئے ہیں. تو ان کی مثال، ان کے طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اچھے کام کریں گے اور ان پر عمل کریں گے، ان کا پلان کریں گے انشاءاللہ. تو انعمت علیہم. تو کیا کرنا چاہیے اچھے رول ماڈلز کو فالو کرنے کے لیے؟ کیا کریں بتائیں، کیا طریقہ ہے؟ جی سارے ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ ویری گڈ. آئی ایم سوری آئی تھنک آئی ہیو سم پرابلم ٹوڈے. آئی ہوپ اینی ویز. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور غیر کا مطلب ایک ہوتا ہے نہ، نہیں کی سینس میں. تو المغضوب وہ ہے جو غضب کیا گیا، یاد ہے نا؟ تو میرا خیال ہے غضب بھی ہم پڑھیں گے تو آگے چل کے چلیں. مغضوب جس پر غضب کیا گیا، علیہم تو ان سب پر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو گمراہ ہو گئے وہ کون لوگ تھے؟ وہ برے لوگ ہیں. اس پہ بھی ہم نے ایک پڑھا تھا نا مغضوب اور ضالین کا فرق. وہ کون بتائے گا مغضوب کون ہوتا ہے؟ اور اس میں کیا ایک چھوٹا سا ہم نے بات پڑھی تھی. اور یہ دونوں برے ہیں اور ان سے دور رہنا چاہیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی پیروی سے محفوظ رکھے. تو ہاں ایک سسٹر نہید بتا رہی ہیں کہ جو جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے وہ کون سے ہیں؟ جو جانتے بھی ہیں عمل نہیں کرتے، اور وہ بھی جو، جی میں فرق آپ بتائیں گے. اچھا سسٹر یمینہ کہہ رہی ہیں جو بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور ایسے جو جانتے نہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہ ہی پتہ چلے. ہاں بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہم نے یہ عادات کر لی. چلیں مغضوب کون ہے؟ آپ کو مطلب آ گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. جس نے غضب لے لیا، غضب کیا گیا. تو یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہے نا مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے. اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حمدنی عبدی. اور یقین جانے آپ نماز میں اس بات کو سوچیں، اور اگر آپ کو محبت اور شوق سے آپ اس عالم میں نہ جائیں. مجھے یقین ہے وہی ایکسپیرینس جو مجھے ہوتا ہے آپ کو اور باقی احباب کو ہوا ہوگا، کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ اللہ رب العزت میری بات وہاں ہونے لگی ہے حمدنی عبدی. اللہ کہہ رہا ہے حمدنی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. آپ نے یہاں منہ سے نکالا اور آپ کہیں رحمان الرحیم، تو اللہ رب العزت فرمائے اسن علی عبدی. تو کیسا خاص مقام ہے. اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی. تو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. تو اتنی خوبصورت چیزیں. اور پھر جب آپ یوں ہی ہم آگے چل کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ تو وہ بات ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور جب پھر آپ آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں کا راستہ دکھا دے جو ہدایت یافتہ ہیں، اور مغضوب اور ضالین سے محفوظ رکھے.
تو جب ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہے اس کے اسباق، دعا اور پلان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہم نے یہاں سے تعوذ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے 12 اچھی چیزیں سیکھیں. یہ سبق ہمارا اللہ کی پناہ میں آئیں اور کیا کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اللہ کے بارے میں مثبت سوچئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم سب عادت ڈالیں. اور پھر علم حاصل کیا جائے کہ کائنات کی وسعتوں کو جانتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے. تو اور پھر یہ عادت ڈالیں، صرف اپنے لیے رحم طلب نہ کرتے رہیں اللہ رب العزت سے. جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں اس کا کوئی چھوٹا سا مظہر، کوئی عادت دوسروں کے لیے بھی کریں. اور ایک ریمائنڈر خود کو آپ کیا دے سکتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھیں کہ وہ دن بھی آئے گا جب بدلے دیے جائیں گے، جب اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ہوگا. تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور اچھے بدلے لیں، اور پھر اللہ کی مدد طلب کر لیں، عبادت بھی کریں، ہر کام میں اس کی نیت کر لیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اچھے لوگوں کی پیروی اور برے لوگوں سے بچنے کی کوشش. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور احتساب ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں کہ کون سی کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، کیسے کرنا چاہیے، اور پلان بنا لیں کہ ان کو عادتوں کو یاد رکھوں گا اور کہوں گا. تو چھوٹی سی عادت بسم اللہ کہنے سے شروع کریں اور دوسروں کو بتانا شروع کر دیں. اچھا میں پھر آپ کو بتاؤں، بڑی تیزی سے آپ سیکھیں گے جب آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ 12 میں نے اچھی عادتیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے جی، گڈ ہیبٹس ٹو لیو. تو آئیے اب ان آیات میں سے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم اس میں سے اسم ڈھونڈیں گے، فعل ڈھونڈیں گے، تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے آئے ہیں. تو ہم نے یہ جو پڑھا تو اس میں آیا، ابھی جب ہم بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا ٹیگ ہوا ہے اسم اور اسماء کے حوالے سے. کیا ہے؟ عالم اور عالمون. اچھا ہم یہاں پہ تھوڑا سا ابھی بہت ہائی اس کے لیول پر نہیں جائیں گے، جو آپ آسانی سے یوم اور اسم کی ہم نے کیا کہا تھا، اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی جمع ہم سیکھا کریں گے. تو یوم ایام تو ہم وہ والوں کو کر لیا کریں گے جو ذرا آسانی سے ہمارے والے میتھڈ پر. تو عالمین کا واحد کیا ہوا؟ عالمین کا یہ آپ کا ذرا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، عالم، کیونکہ یہ ہے ہی عالم سے دونوں، عالمون عالمین. تو کیا ہے، صرف وہ آپ کو فرق پتہ ہے نا، جب تنوین کے فرق سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب. تو یہ جو آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے فیل کا شارٹ ٹیبل کر لیا تھا QC1 میں، شارٹ ٹیبل. تو گرامر کے حصے میں تو ہم پورے ٹیبل کریں گے، لیکن یہاں پر شارٹ ٹیبل کیا کریں گے جو اس کے اندر افعال آئے اس حوالے سے. سو الحمد کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ حامدہ. حامدہ اس نے تعریف کی، یحمدو وہ تعریف کرتا ہے، احمد، حامد، محمود اور حمد، یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہو گیا. تو حامدہ کو دیکھتے ہی آپ کو کون مجھے بتائے گا آپ میں سے کون سے جو باب ہیں ان میں سے کون سے باب سے آیا یہ جو ہم نے پڑھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سامیہ؟ تو بتائیں. ہاں ماشاءاللہ، سسٹر فائدہ بتا رہی ہیں، سسٹر حمیرہ، برادر مصطفیٰ، سسٹر نجف، یہ سامیہ کے باب سے آیا. بس یہ ساتھ اب دیکھیں نا، یہ ہمیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ایڈ ہوتا جائے گا. تو ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا مالکہ. ٹھیک ہے جی، وہ مالک ہوا یملکو، املک، مالک، مملوک اور ملک. مالک، مملوک اور ملک. تو اسی طرح آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہ کس باب سے آیا؟ ہمیں مالک یملکو املک. تو اب یہاں سوچنے کی بات ہے، مالک یملکو املک ناصرہ سے ہے، ناصرہ ینصر انصر نہیں، اس سے نہیں ہے. اچھا سامیہ سے ہے، سامیہ یسمع اسم نہیں، اس سے بھی نہیں ہے. وہ تو سامیہ تھا، وہ تو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ نہیں ہے. اب پھر اچھا پھر دیکھتے ہیں، ضرب یضرب، اضرب، اضرب. اچھا یہ یہاں سے آیا جی. تو ویسے تو آپ کو اب ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ابھی تو ساتھ لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے. تو عبدہ
یہ تو آپ نے کیا بھی ہوا ہے نا, کروائیں ذرا عبدہ کا. کیا تھا؟ عبدہ یعبدو, عبد عابد معبود عبادہ عبادہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ الحمدللہ ہم نے کر لیے, اور یہاں سے ہم انشاءاللہ will keep on adding them to our تو چلیں افعال سے. ابھی جو آپ نے عبدہ سے افعال کی 3 چابیاں آپ کو پتہ ہے نا, ہاں جو شارٹ ٹیبل میں ہم نے کہا تھا کہ چابیاں بنتی ہیں. تو عبد یعبدو عبد. آئیے تو یہاں سے ہم نے 3 لیٹر ساؤنڈز کے حوالے سے غاضبہ غیر المغضوبی, مغضوبی, یہ دیکھیں وہ آ گیا. اچھا یہاں آ رہا ہے غاضبہ, میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا آئے گا, یغضب اغضب اغضب غاضب مغضوب اور غضب. سو اس نے غضب کیا, اور وہ پھر یہاں سے مغضوب کا لفظ اب دیکھ لیں کہ جو غضب کیے گئے یعنی غصہ کیے گئے. تو غاضبہ سے اسم مفعول بنائیے, چلیں بنا لیں جلدی سے مغضوب. ٹھیک ہے جی, ہمارا وقت جو ہے شکر الحمدللہ کہ ہم اس پر کر پائے. 7 ہوم ورک کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ QC1 میں بھی دہراتے رہتے تھے. تلاوت کریں گے, دیکھیں گے, دیکھ کر پڑھیں گے, زبانی پڑھیں گے, کتاب اور جو آپ کو آئے سنیں گے, اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کورس کے حوالے سے, اور نماز میں تلاوت کریں گے, اور ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھ کے آن لائن جائیں. اور تو ہمارا یہ حصہ مکمل ہوا پہلے والا قرآن کا. تو آئیے بریک لیتے ہیں ہم چھوٹی سی, اور اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھئے اور ہم اس کو. جی محمد احمد بردر محمد احمد. جی محمد احمد, آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا, آپ پوچھ لیں. آپ کو انمیوٹ کا میسج آ رہا ہے تو آپ اس کو کلک کریں, اور if you want to talk تو talk. چلیں میرا خیال ہے anyone else with any question. جی سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جو سب سے مجھے ایشو آ رہا ہے نا, اسم اور فعل میں ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے, وہ نہیں ہوا جا رہا, اور جو فائل آ جاتا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہم کون سا لیں, کہ اسم ہے اس میں ہم سنگولر پلورل کو ہم نے صرف چیک کرنا ہے, یا پھر جو ہے نا یہ فعل والا ہے کہ اس کے ہم نے 6 کیز بنانی ہے. اس کے اوپر پلیز اگر کلیئر کریں, یا ایک پوری سورہ فاتحہ. ابھی تو دیکھیں قرآن کے اس پورشن کے اندر تو خاص طور پہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس لیے آپ کو اس کنفیوژن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نشانیوں سے آپ کو پتہ چل جائے اسم ہیں, جو نشانیوں سے تھوڑی بہت سمجھ آ جائے. فعل تو ہم پڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا, اور پھر افعال سے بھی اسم فاعل مفعول اور فعل یہ سب بنیں گے. تو جسٹ سی دم, آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ یہ اسماء ہیں, یہ افعال ہیں. تو اسماء و افعال کو آپ اسی طرح سے ان کو مطلب لرن دم, اینڈ گریجولی آہستہ 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 پھر اس پورے کے ساتھ آپ کی جی سوری کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, کسی نے انمیوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے کنٹینیو. اچھا اوکے, سو ٹھیک ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے مصطفیٰ قادری, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کو ابھی پڑھ نہیں رہے. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ انہوں نے پوچھا تو مجھے اس طرف اشارہ ایک دم سے بات یاد آئی. انہوں نے کہا جی نستعین جو ہے ثلاثی مجرد سے باہر کا فعل ہے, اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ تو ایسے ہی ہم نے کہا تھا نا کہ جو اس سے زیادہ والے انہیں ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سو ہم انشاءاللہ اس پر ابھی چونکہ مزید فی تو آگے پڑھیں گے. ابھی ہم کمزور افعال کو جو ہے وہ گرامر کے اندر اپنا فوکس رکھیں گے. تو ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھیں جی. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو پتا ہے کہ گرامر کے حصے میں ہم, اچھا یہ میں آپ سے دوبارہ جو ہے, چلیں آئیے سبق میں ہم پڑھیں گے واہبہ. ٹھیک ہے, یہ جو ہم اشاروں سے کرتے تھے, تو آج کا ہمارا فعل کیا ہے؟ واہبہ, اور اس سے جڑے ہوئے فعال قرآن میں 22 بار. تو الحمدللہ اس ایک سبق میں, تو پہلے ذرا مجھے بتا دیں, میں نے آپ سے ویسے پوچھنا تھا کہ کمزور حروف کون کون سے ہیں, بتائیں چیٹ باکس میں.
साथ वो भी करें ना, आ ई ऊ, अल्लाह ना करे ला आपको तकलीफ में डाले, लेकिन आपका क्या अंदाज होता है वैसे उस वक्त? जी हाँ, अलिफ हमजा या हो गया ना, तो है हाँ वाओ और या। जी, ये जो कमजोर हरूफ हैं ये क्या करते हैं, हमने एक तो निशानी ये रखी थी कि आवाज ऐसी निकलती है, और फिर इनका अंदाज क्या है, और ये क्या करते हैं, किसी कमजोर हरफ में आ जाए तो उसको सारे को कमजोर बना देते हैं। जैसे वहाबा में, वादा में, कौला में कमजोर अफाल, और अगर एक कमजोर आ गया तो पूरे के पूरे को कमजोर कर दिया। तो हमने इस पर 2 मिसालें कल दी थी कि क्या होता है कि आपकी जिस्म का कोई हिस्सा हो जाए या कोई कमजोर हो जाए तो कैसे उसको आगे फैलाता है। तो 2 बातें खास तौर पर हमने कमजोर अफाल क्या करते हैं उनके हवाले से याद रखने। नंबर 1 पहली वाली कि आते ये यही जो 4 बाब हमने पढ़े हुए हैं ना, उन्हीं के स्टाइल पर, जो फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, उनमें से किसी एक के स्टाइल पर ही आते हैं। ये हमें सब पहले भी पता है, यानी स्टाइल यही होगा, फतहा यफ्ताहू की तरह होगा, नसरा यनसुरू की तरह होगा, दरबा यदरिबू की तरह होगा, या सामिया यस्माऊ की तरह होगा। तो स्टाइल इन्हीं में से चारों में से कोई होगा। और एक बात ये तो हमें पहले ही पता है। दूसरी बात, अच्छा ये चूंकि फिर कमजोर क्या हुए, अगर हम कहें स्टाइल भी वही है वैसे ही आते हैं, यहां आ रहा है फर्क, जो इनका जो जो जिस वजह से हम इनको कमजोर कहते हैं ना, वो यहां आ रहा है। और वो ये बात है कि जब ये थक जाते हैं, कमजोर होते हैं, बीमार, तो ये गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन हैं बड़े चालाक, तो इंसानों से लगता है ज्यादा तेज है ये जब कमजोर होते हैं ना तो एक दूसरे कमजोर फर्द के साथ बदल जाते हैं। वो एक थक जाता है तो दूसरे को अपनी जगह डाल देता है, यानी मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये देखें ना, ये अकल वाला थोड़ा काम ये करते हैं कमजोर, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो हम सबको भी इससे सीखना चाहिए कि कमजोरों का सहारा बनिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उन्हें आसानी से बोल सकें, उसकी डिफरेंट वजूहात से ये ऐसा करते हैं। ठीक हो गया? तो ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है उन्हीं चारों पैटर्न्स पर। और ये क्या होंगे, कभी चले जाएंगे, कभी किसी के साथ बदल जाएंगे, तो इस तरह से ये अपना काम करते रहेंगे। और मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, ब्रदर इजाज के सेशन बड़ी अच्छी इसकी हो रही थी। तो कल हमने पढ़े थे, अभी इसको जरा टेबल के हवाले से भूल जाए, वैसे हमने कहा था अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, याद है, बल्कि कहा मैं ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। ये सबका हो गया ना पक्का? कोई करना चाहता है अभी? जी रेज हैंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन करना चाहता है। चलें, सिस्टर नहीद आसिफ करवाइए। फतह। नहीं इसको छोड़े ना, अभी ये तो बाब है ना अच्छा हमारे ठीक है, पहले। हाँ जी जी। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला उसने कहा ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ उसने दुआ की, हादा उसने हिदायत दी। जी, हदा उसने हदा हिदायत उसने हिदायत की। ठीक है जी। तो अब ये जब आपने यानी किए, ये तो कल हमने किया था ना, अब सिर्फ ये है कि हम इनको देख लेते हैं कि ये जो हमने कहा ना चारों बाप के वजन पर ही आएंगे, तो किन किन किस किस के वजन पर है। तो वहाबा जो है ना, ये है फातहा के वजन पर, वहाबा फातहा के वजन पर है, और कौला और दआ ये नासरा के वजन पर है। तो अच्छा चले, मेरा ख्याल है आई शुड नॉट टेल नाउ, आगे चल। दाराबा के वजन पर है वादा, ज्यादा और हदा, और अभी सामिया के वजन पर इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपको सिर्फ बताया कि सेहतमंद अफाल के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होकर आ रहे हैं।
الحمدللہ. چلیے سو وہابا. اب سب سے پہلے والے کو ہم اور اس کے اندر ذرا غور کریں اور پہلے تو کمزور حرف ڈھونڈ لیں. اور وہ کیا ہے کمزور والا کون سا اس میں؟ یہ ہے ہمارا کمزور بھائی. تو ہی از لائکلی ٹو. اب آپ کو اس کا اصول بھی پتہ ہے کہ یہ کسی کے وزن پر آتا ہے, وہ تو ہمیں پہلی بات پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ وزن کس کے پر آ رہا ہے, فاتحہ کے وزن پر. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ غائب ہوگا, کسی کے ساتھ ایکسچینج ہوگا, کیا کرے گا, کہاں جائے گا, تو اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہابا اس نے عطا کیا, اس نے بخشا, دیا وغیرہ. تو دیا کی سینس میں کوئی بڑی چیز, یعنی اس سینس میں دے دی. تو اور یہ قرآن پاک کی دعا کے حوالے سے قرآن میں کیسے کیسے آتا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آج جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے یہی والی دعا بھی کروائی, وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. تو یہ ہے یہاں پہ دیکھیں حب اور وہاب وہ اسی وہابہ سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی پیاری دعا ہے. اس کو اگر امید ہے آپ سب کو آتی ہوگی, نہیں تو اس پر تھوڑا سا ہم اگر آپ ایک دو دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اتنی پیاری ہے. ربنا کا مطلب آپ کو آتا ہے لا تزغ قلوبنا, ان دلوں کو ہمارے ٹیڑھا مت کرنا. بعد اس کے بعد کا لفظ ایسی کر لیں, اذ جب کہ ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, وہب لنا اور دیا, وہ دیکھیں نا بخشا عطا کیا, لنا ہمیں, یہ حب یہ والا ہے. تو من لدن کا رحمتن اپنے پاس سے خاص رحمت, انکا انت الوہاب اور بے شک آپ ہی جو ہیں وہاب. آپ کو یاد ہے یہ زیادہ اس میں دینے والوں میں, عطا کرنے والوں میں. تو یہ چلیں چھوٹی سی بات ہو گئی, آگے چلتے ہیں, آگے چل کے اس کو زیادہ اس پہ بات کریں گے. تو اب وہابہ سے ہم بنا رہے ہیں ماضی کا سب سے پہلے اشارے اور اس کا ٹیبل, اور یہ پہلے والا اس کی چابی ہے. وہابہ وہبو, وہابہ اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, اور وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب نے عطا کیا, اور وہبنا ہم سب نے عطا کیا. یہ یاد رکھیے گا, یہ ہے وہبنا ہم سب نے عطا کیا. چلیں تو ایک دفعہ اور, وہابہ اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب نے عطا کیا, اور وہبنا ہم سب نے عطا کیا. تو یہ تو کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں, آپ بتائیں مجھے, اینی چینج ان اٹ؟ ہاں دیکھیں ذرا, آپ اتنے اسمارٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے, شاید سسٹر کہہ رہی ہیں اگر ہم کر لیں وہابت اس عورت نے عطا کیا. تو چلیں ابھی اسی لیول تک پڑھتے ہیں. اس میں تو تبدیلی نہیں آئی, ہم نے تو کہا تھا یہ کمزور حرف ہے, تبدیل ہوگا. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ تو ابھی کہیں گیا ہی نہیں. چلیں دیکھتے ہیں, اچھا آگے ابھی دیکھتے ہیں نا, آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک یہ تو آسان بات ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہم نے کر لیا, وہابہ وہبو, اس کا مطلب یہ تو وہی ٹیبل ہے جی, فتح فتح کی طرح, وہابہ وہبو وہبتا وہبتو وہبتم وہبنا. یہ ہم سب کروائے گا تیزی سے. اس کو ہمارے ساتھ ایک پہلے ہوتا تھا بہت چیتا, وہ بہت QC1 میں بڑی تیزی سے ٹیبل کرواتا تھا. کون کروائے گا تیزی سے اس کو؟ ایک دفعہ تیز والی دہرائی. آپ سب نے پریکٹس کی ہوئی ہے نا. سسٹر اس دفعہ سسٹر سائمہ عبد الواحد ان سے کرواتے ہیں, کروائیے. وہابہ اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب نے عطا کیا, وہبنا ہم سب نے عطا کیا. یہ ہوئی نا بات. چلیں آپ کی سپیڈ سے مجھے پتا چل گیا کہ ہم سب کو یہ اچھا سا آتا ہے. تو ہم چلتے ہیں آگے. وہابہ اس نے دیا, اس نے عطا کیا. تو اب آئیے ذرا یہاں پہ کیجیے, وَوَحَبْنَا وَحَبْنَا لَهُ اسحاق. ترجمہ کریں کون سا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور وَحَبْنَا ہم نے دیا, لہو اس کے لیے, اس کو, کس کو دیا؟ اس کو اسحاق.
تو ڈی میں, اور ہم نے دیا ان کو اسحاق. چلیں جی, اسی طرح جیسے وہبنا وہب تم تھا نا, تو ودعتم, یہ اصل میں ٹیبل ہے ودع, اس نے رکھا, ٹھیک ہے. تو ودعتم کا اب آپ ترجمہ کر لیں, ان میں سے کون سا بنے گا؟ یعنی آپ کی اسکل بلڈنگ کا یہ لیول ہو سکتا ہے کہ یو کین آلسو تھنک ان دس وے. نیا آ گیا تو اچھا اس کی کیا ہو جائے گی, تم سب نے رکھا, ٹھیک ہے. آئیے عربی بول چل کرتے ہیں. حل وہبا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم وہبا, ہاں اس نے دیا. حل وہبو, تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم وہبو. حل وہبتا, تو جواب میں نعم وہبتو. حل وہبتم نعم وہبنا. جی کیا ہوا جی, مجھے بتائیں. اسکرین سب کے سر لیے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی سر. سر ویڈیو نہیں ہے. اوکے یس چلیں. اب مجھے اچھا یہاں پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اچھا ہوا آپ لوگوں نے بتا دیا. مجھے لگتا ہے آج پھر وہی کرنا پڑے گا. I have to connect it to my mobile, so maybe it will take a minute, so stay. جی نہیں, ویڈیو بھی ٹھیک ہو گئی؟ جی سر کلیئر ہے سب. جزاک جزاک اللہ. اچھا میں نے بعد میں کل ویڈیو میں دیکھا کہ واقعی وہ شروع میں بالکل ویڈیو شاید وہ آئی ہوئی ہے اسٹل. اینی ویز, حل وہبتم نعم وہبنا, ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آگے بڑھتے ہیں. تو حل وہبتم, ہم نے ابھی کیا کہا ہے حل وہبتم کا؟ جی ٹھیک ہے, وہبنا. آئیے الحمدللہ سمجھ گئے. آئیے اب ذرا جو ہے نا, جو اصل بات ہماری سیکھنے والی, کہ ہم نے کہا جی وہابا, اسی طرح وہابا فتح کی طرح. تو اگر اس کو ہم ڈفرنٹ پیٹرنز پہ, ویسے تو ہمیں پہلے پتہ چل چکا تھا کہ وہابا جو ہے وہ فتح کے اوپر, لیکن اگر ہم اس کو ڈفرنٹ پیٹرنز کے اندر دیکھیں تو وہابا کیا ہو سکتا ہے؟ یفتح کی طرح ہو تو یوحبو, وہابا نصرہ کی طرح ہو تو وہابا یوحبو, وہابا یوحبو, اور واہبہ تو ہو نہیں سکتا نا کیونکہ یہ ہے ہی وہابا. چلیں پہلی بات. اب ہوا یہ ہے کہ یہ آ رہا تھا فتح کے وزن پر, تو یوحبو ایکسیپٹیبل ہے. تو یوحبو کو, یوحبو پڑھنا جو ہے نا, ہاں یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی اس کو آسانی سے کیسے بولا جائے. وہبا یوحبو کی طرح ہو گیا یحبو, وہبا یحبو, تو واو نکل گئی. اب یہ وہ واو کمزور تھی, گر گئی, تو یحبو. تو یہ اب چیز ہونی شروع ہو گئی ہے. یہاں سے اب آپ نے کمزور, کیوں آپ کو بتایا جا رہا تھا بار بار کہ کمزور افعال کو پڑھیں اور ان کو سیکھیں. تو اب سارے کے سارے ٹیبل میں دیکھیں یہی ہوا ہے. یحبو یحبونا, تحبو احبو تحبونا نحبو. تو آئیے ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یحبو وہ عطا کرتا ہے, وہ عطا کرے گا, یہ دونوں معنی آتے ہیں, یاد ہے نا آپ کو. یحبونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تحبو آپ عطا کرتے ہیں, احبو میں عطا کرتا ہوں, تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, اور نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں. تو مضارع میں وہ کمزور حروف والا وہ کلیہ آ گیا, وہاں پر واو سسٹین نہیں کر سکا. ماضی کے اندر ہی تھوڑا سا آ کے تو وہ تھک گیا اور وہ گیا, تو آ گیا مضارع. تو چابی وہابا سے یحبو اس کی چابی ہے, لیکن پورا ٹیبل یحبو یحبونا تحبو احبو تحبونا نحبو. چلیں کون کروائے گا آپ میں سے؟ اب یہ اصل اب آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ آ رہا ہے, where you have to practice. سسٹر فائزہ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہبو وہ عطا کرتا ہے, یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تحبو آپ عطا کرتے ہیں, احبو میں عطا کرتا ہوں, تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں. ایکسلنٹ. سسٹر فائزہ آپ بھی کروائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہبو وہ عطا کرتا ہے, یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تحبو آپ عطا کرتے ہو, احبو میں عطا کرتا ہوں, تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں.
ایکسیلنٹ. ایک اور کرواتے ہیں, سسٹر سارا یوسف کروانا چاہ رہی ہیں, کروائیے. یہبو وہ عطا کرتا ہے, یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تاہبو آپ عطا کرتے ہیں, آہبو میں عطا کرتا ہوں, تاہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, ناہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. ایکسیلنٹ سسٹر, ویری ویل ڈن. اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں, اب اس کو لے کے چلتے ہیں. آئیے. سو تم دیتے ہو یا تم عطا کرتے ہو کا کیا ہوگا؟ اچھا یہ تھوڑا سا نا بعض اوقات لوگ صرف آپ سے تم ہوا, تم سے آپ ہوا, عطا کرتے ہو دیتے ہو. یاد رکھیں ہم نے کہا تھا عطا کرنا, بخشنا, دینا سبھی اس میں آتا ہے. تو کیا ہو جائے گا آنسر آپ کو؟ یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر تہبو. تہبو تم دیتے ہو, ٹھیک ہے جی. تو عربی بول چال میں اسی طرح حل یحبو نعم یحبو, حل یحبونا نعم یحبونا, حل تہبو نعم احبو, حل تہبونا نعم نحبو. یہ تو ہمیں آتا ہی ہے. اب تو یہ پیٹرن ہم بہت اچھا سے سیکھ گئے ہوئے ہیں. تو حل تدعونا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وعدہ آتا ہے اس نے رکھا. تو حل, اچھا یہاں پہ تو ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ویسے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. حل تدعونا, تدعونا کا اشارہ اگر آپ کو آتا تھا یا آتا ہے تو آپ کر پائیں گے. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اس کو اشارے کو کس طرف پلٹتے ہیں ہم اپنی طرف پلٹ لیتے ہیں کہ جی نعم ندعو, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ. آئیے اب اس کا امر بنانے کا وہی طریقہ کہ ہم یا کو ہٹائیں گے اور آخری کو ساکن کر دیں گے. تو وہ کیا بن گیا؟ حب. حب, ٹھیک ہے جی. تو یہ شارٹ کٹ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ ہے. جو گرامر والے ہیں, جیسے جو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھاتے ہیں, تو وہ تہبو سے اس کو جا کے پڑھاتے ہیں. سو حب. اور ابھی یہ ہم نے جو پڑھی آیا مبارکہ جو جس میں دعا تھی, وہ اس میں یہی آیا تھا حب حبو, حب عطا کر, حبو عطا کرو, جمع. لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. تو امر کی چابی کیا ہوگی؟ حب. اب دیکھیں نا یہ ہم نے فتح کے ٹیبل کے اس کو اوپر کہا ہے نا, لیکن چونکہ وہ غائب ہی ہو گیا, اس میں سے واو چلا ہی گیا ہے, تو بدل کے وہ کس طرح بن گیا؟ حب حبو, لا تحب لا تحبو. تو چلیں ذرا اس کی پریکٹس کروائیں. کون کرائے گا نمبر کی پریکٹس؟ یہ سسٹر سائمہ عبد الواحد کروائیے. حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. ویری گڈ. سسٹر زاہدہ خان آپ کروائیے. جی. حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. تحبو مت عطا کرو. جی. ہاں اب ہم نے اس کو اچھا سسٹر ارم کروائیے. حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. مت عطا کرو. بیوٹیفل. سسٹر سائمہ راشد کروائیے آپ بھی. حب عطا کرو, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کرو, لا تحبو مت عطا کرو تم سب. ہاں نہیں سسٹر صرف یہ کام کر لیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہم کر اور کرو سے نا صرف سنگولر اور پلورل کرتے ہیں, لیکن چونکہ اردو میں یہ بعض کا دونوں میں چلتا ہے تو آپ اس حساب سے تو ٹھیک ہے, بٹ یہاں کورس میں ذرا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اسی طرح کر لیا کریں. تو اگر ہم کہیں ربی, ربی یاد ہے نا آپ کو, ربی زیر کس کا قائم مقام ہے, یہ ذہن میں رکھ کر کرنا ہے آپ نے. حب ابھی ہم نے پڑھا ہے حب اور لی, تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ حب لی, ربی میرے رب کیا کر, میرے رب حب عطا کر لی مجھے. ہاں دے مجھے. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. چلیں اس کا بن جائے گا حب. تو آپ کہیں گے احبو حبو نحبو, آپ فوری اس کا جو ہے جواب دے دیں گے. اور اگر آپ کو کہا جائے لا تحب, تو آپ کہیں لا احبو لا تحبو لا نحب لا نحبو. اچھا یہ یہاں پر یاد رکھ لیں, یہ QC1 میں ہم اسی لیے آپ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ یہ مختصر جواب ہے, اس کا مکمل جواب جو ہے نا یوں ہوگا لا لا احبو. ٹھیک ہے, لا نہیں 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 میں
کرता ہوں, یعنی نہیں میں کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے, حل انتم واہبون, آرام سے سوچ کر جواب دیں. حل انتم واہبون, آپ کو پتہ ہے نا یہ واہب اصل میں آگے بنا ہے واہب موہوب, تو میں تھوڑا سا آپ کا ایک, ہم نے پہلے ہی ٹیسٹ لے لیا, لیکن چلیں یہ نام نحن واہبون یہ لیتے ہیں ہم یہاں پر آ کے, اصل میں پہلے یہ دکھا دینا چاہیے. واہب موہوب اور وہب عطا کرنا, تو یہ آپ کو یاد ہے ہم نے اسم فاعل مفعول اور فعل, واہب موہوب اور وہب, تو یہ ہو گیا ہمارا اسم فاعل مفعول اور فعل کے حوالے سے. تو کون کروائے گا, پریکٹس کروائیے اشاروں کے ساتھ. میں شاید بھولنا اب زیادہ کہتا نہیں ہوں, لیکن آئی ایکسپیکٹ دیٹ آپ اشارے کر رہے ہوتے ہیں. سسٹر ہمارا کروائیں. واہب عطا کرنے والا, موہوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. واہ جی, جی واہب عطا کرنے والا, موہوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. ماشاء اللہ. سو دس از حوریہ آیت. اوکے, سسٹر نجف آپ کروائیے. السلام علیکم. واہب عطا کرنے والا, موہوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے یہاں سے دیکھا کہ یہ اس کے ایک سٹیپ اور آگے ہم نے کر لیا. حل انت واہب, تو آپ نے کہا نعم انا واہب. حل انتم واہبون, انتم واہبون, نعم نحن واہبون. تو اشارے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ عربی بول چل ہمارے لیے آسان ہو جائے کرے گی. یہ پورے کا پورا ٹیبل ہمارا بن گیا جی الحمدللہ. اور وہ جو ہماری سسٹر نے کہا تھا نا کہ مؤنث کے لیے وہبت ہوتا ہے اور اسی طرح مضارع میں تہبو, چونکہ وہی سارے کا سارا پیٹرن ہے. تو الحمدللہ پورا ٹیبل آپ نے دہرانا ہے. یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے. وہبا یحبو حب, یاد رکھیں وہبا یحبو, یحبو نہیں بنا, حب عطا کر, واہب موہوب اور وہب. تو اس کے ساتھ ہم نے شارٹ ٹیبل بنانے کا بھی ہمیں آتا ہے. تو یہ اس کا ہو گیا اسما, اور اسی وزن پر وضع ہے اس کی چابیاں. اور یہ آپ کا گرامر کا کمزور افعال کے حوالے سے وہبا سبق میں دیا گیا ٹیبل, ایک تو اچھا سے یاد کرنا اور ان سوالات کے جوابات. تو آئیے ذرا جلدی سے جواب دینے کی کوشش کیجئے, دیکھتے ہیں کون دیتا ہے. آپ مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں. عربی بنائیے. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. سسٹر سعادت آپ کرنا چاہیں گی, چلیں بتائیے. وہبنا اللہ. ہاں وہبنا اللہ. وہبنا اللہ. وہبنا اللہ. اچھا وہبنا تو تھا ہم نے عطا کیا, با پہ زبر ہے. نحن وہب اللہ, اللہ نے عطا کیا. اور یہاں پر آپ تھوڑا سا اگر آپ کو یاد ہے ہم نے سبجیکٹ وہ پڑھا تھا, اور اس کو یا تو اللہ وہبا, وہبا اس نے عطا کیا, اور وہ اس نے کون ہے, اللہ ہے. وہب اللہ ہم سب کو, لنا. ماشاء اللہ, یہ کون بولا, ویری گڈ. تو یہاں پھر ہو سکتا ہے وہبنا وہبنا, وہبنا اللہ, وہ بھی ٹھیک ہے, وہبنا اللہ. اچھا جی, اردو میں ترجمہ کیجیے. حب لنا رحمہ. حب کب پہلے کریں, عطا کر لنا ہمارے لیے رحمت. حب لنا دے ہمیں ہمارے لیے رحمت. ایکسلنٹ ہو گیا. چلیں عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل وحبتم خالدہ. وہبنا ہو گیا تو خالدہ. ٹھیک ہے جی, نہیں سوری حل ٹھیک ہے, اوکے فائن
جی اچھا جی. اور اس کے ساتھ ہی آپ اسی طرح وہابہ کی طرح وعدہ ہے اس نے رکھا, اور پھر اس کا پورا ٹیبل اس کی 6 چابیوں پر آپ دائرہ لگائیں. یہ فعل ماضی مضارع وہ سارا آپ بنائیں گے وعدہ کا, اس نے رکھا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.